میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے عورتوں کے 5 گناہ ایسے ہیں جو گھر کو غربت کی طرف لے جاتے ہیں۔ عورتوں کے 5 گناہ، 5 بری عادتیں گھر میں بے بہا غربت لاتی ہیں، گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیتی ہیں۔ میں اور آپ یہاں تک کہ پوری دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کے گھر میں عورت موجود نہ ہو۔ بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں گھر میں عورت کا ہونا لازم ہے، کیونکہ عورت کے بغیر گھر کا چلنا ناممکن ہے، بلکہ پوری دنیا کے نظام کا چلنا ناممکن ہے عورت کے بغیر۔ عورت کے بغیر پوری دنیا کا نظام ہرگز نہیں چل سکتا۔ دنیا میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں رہتی ہیں۔ دنیا میں کچھ عورتیں ایسی رہتی ہیں جن کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں رہتی ہیں۔ ان کے اوپر ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے رحمت کی بارش برستی رہتی ہے۔ اور یہ عورت جو ہر وقت خدا تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، یہ جس گھر میں بھی چلی جائے اس گھر کو جلد مالا مال بنا دیتی ہے، گھر میں رہنے والے ہر ایک انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، ان تمام کے دلوں کو اللہ کی طرف جوڑ دیتی ہے۔ یہ جس گھر میں چلی جائے پریشان حال گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے، جہنم کے گڑھے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے۔ اور ایسے گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان جلد از جلد مالا مال بن جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اسی گھر کی طرف ہو جاتے ہیں، رزق بانٹنے والے فرشتے اسی گھر کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں۔ اور دنیا میں کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو ہر وقت خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی رہتی ہیں۔ یہی خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بننے والی عورت جس گھر میں چلی جاتی ہے نا، خوشحال گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہے، جنت کے ٹکڑے گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا ایک شخص آیا، دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت، شادی سے پہلے میری شادی سے پہلے میں بہت زیادہ امیر تھا، مالدار تھا، میرے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، دولت تھی، جائیداد تھی، مال مویشی تھے، میرے پاس بہت کچھ تھا۔ میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتا تھا، بھوکوں کھانا کھلایا کرتا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا تھا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا، اتنے کچھ سے نوازا، حلال رزق دیا، اور سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ تو نے مجھے دینے والوں میں سے بنایا ہے، لینے والوں میں سے نہیں بنایا۔ حضرت بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی تھی، خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد جیسے ہی اسے گھر کی دہلیز پر لے آیا، جیسے ہی اس عورت نے میرے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، جس دن سے میری بیوی نے میرے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، اسی دن سے میں غربت کا شکار ہوتا گیا، اسی دن سے میں خسارے کی طرف، نقصان کی طرف بڑھتا گیا۔ آہستہ آہستہ میرا مال میرے ہاتھ سے جانے لگا، میری دولت میرے ہاتھ سے جانے لگی، مال مویشی، پیسہ دولت ہاتھ سے جانے لگا۔ آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ ایک وقت تھا میں دینے والوں میں سے تھا، لینے والوں میں سے نہیں تھا۔ آج بیوی کے آنے کی وجہ سے، بیوی کی نحوست کی وجہ سے میں خیرات مانگنے پہ مجبور ہو گیا، اتنا غریب ہو گیا ہوں، غربت کا شکار اس طرح ہوا ہوں، بری طرح ہوا ہوں کہ آج میں بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، کوئی مجھے بھیک نہیں دیتا، اور یہ سب کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، کسی بھی عورت کے گھر میں آنے نہ آنے سے رزق میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بات ضرور ہے، گھر میں رہنے والی عورت کے 5 گناہ ایسے ہیں، 5 بری عادتیں ایسی ہیں جو گھر کو غربت کی طرف لے جاتی ہیں۔ عورت کے 5 گناہ، 5 بری عادتیں گھر میں بے بہا غربت لاتی ہیں۔
گھر میں پریشانیاں لاتی ہیں، مصیبتیں لاتی ہیں۔ اس نے کہا حضرت جلدی بتائیں وہ 5 بری عادتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، پہلی عادت، جس گھر میں رہنے والی عورت کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھتی ہو، اس گھر میں غربت آتی ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھتی، اس گھر میں بے بہا غربت آتی ہے، کیونکہ جس کام میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کام میں شیطان کا گہرا ہاتھ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر بسم اللہ یعنی میرا نام لیا جائے اس کام میں میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم کھائی ہے میرے اللہ نے، جس کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اس کام میں میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دوسری بری عادت، باتوں باتوں پر کسی بھی عورت یا مرد کو تانا دینے والی عادت، تانا دینے والا گناہ، کسی بھی عورت کو تانا دینا، کسی بھی مرد کو تانا دینا۔ ہم زندگی میں کئی کام وہ کرتے ہیں جس سے دوسروں کی زندگی میں راحتیں آتی ہیں، آسانیاں آتی ہیں۔ مثلا کسی سے ہمدردی کے 2 بول لینا، کسی کے حوصلہ افزائی کر لینا، بیمار کی عیادت کر لینا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے لوگوں کو راحتیں ملتی ہیں، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کچھ کام وہ کرتے ہیں جس سے لوگوں کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کی زندگی مشکل بن جاتی ہے۔ مثلا کسی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی کو مارنا، بے عزت کرنا، احسان کر کے جتلانا، تانا دینا وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تانا دینے سے کس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں؟ ساس کہتی ہے بیٹا کیوں نہیں پیدا کیا، بیٹی کیوں پیدا کیے؟ ساس کہتی ہے جہیز کیوں نہیں لائی، اگر جہیز لائی ہو تو فریج کیوں نہیں لائی، گرمی کا موسم آ گیا ہے ایسی کیوں نہیں لائی تھی گھر سے۔ ایک خبر آئی ہے کہ ساس کے ان تانوں سے تنگ آ کر 2 ننھے بچوں کی ماں نے زہر کھا کر خودکشی کر لی، زہر کھا کر خود کو مار دیا۔ یہ ہوتا ہے تانا دینے کا اصل نقصان۔ تانا دینا کسی کا دل توڑنے کے برابر ہوتا ہے، اور کسی کا دل توڑنے والا کبھی نہیں بخشا جائے گا، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو فرمایا تانا دینے والی عورت جس گھر میں چلی جائے اس گھر میں غربت ڈیرے ڈال دیتی، اس گھر میں غربت جنم لیتی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عورت کی تیسری بری عادت، تیسرا گناہ، مال و دولت کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی بھوکے کو کھانا نہ دینے والی عادت، اپنے حلال رزق سے صدقہ و خیرات نہ کرنے والی عادت، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ چوتھی عادت فضول خرچ کرنا۔ 5ویں عادت بچوں پر ظلم کرنا، گھر میں رہنے والے کسی بھی شخص پر تشدد کرنا، اس پر ظلم کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 5 عادات رکھنے والی عورت جس گھر میں چلی جائے اس گھر کو جلد تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تانے کے ذریعے دونوں بھائیوں کو لڑانے پر مجبور کر دینا، گریبان پکڑنے پر مجبور کر دینا، چغلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے، تانے کے ذریعے ایک دوسرے بھائی کو آپس میں جدا کر دینا، ماؤں سے اس کے بچے چھین لینا، باپ سے اس کا بیٹا چھین لینا، غیبت اور چغلی کے ذریعے بہت بڑا گناہ ہے۔